السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اے اللہ! ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لرزتی کامتی آواز میں کہا، میں نے عمر کا انتخاب تیرے رسول کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے، اور جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور راست رو ہے اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چھپے بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا، انہیں سہارا دے کر نیچے لے گئے۔ ان میں تو اب بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ عمر کو بلاؤ۔ عمر آ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تم نے میری وصیت سن لی ہے خلیفہ رسول اللہ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہیں اور تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے۔ اب میں اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں، مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جن میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی، صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ خلیفہ رسول اللہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائیں یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے مسنہ بن حارثہ کو لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مسنہ کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایات دیں، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اس کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ اسی شام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مسجد نبوی میں لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مسجد نبوی میں لے جائی گئی، اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اضطراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کر لیں گے؟ صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے، یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں، ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلافات کا خطرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوگ در جوگ آگے بڑھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے
وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کڑے تھے جس پر کڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے، اس پر کڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے، اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہوں۔ اگر مجھ میں خلیفۃ الرسول اللہ کی حکم عدولی کی جرت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درشتی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جب کہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سرچشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک برہنہ شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ نیام میں ڈال لیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا اور اپنے ہاں بلا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی شہادت ہے جس پر میں ساری زندگی فخر کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے، یا کسی بہت ہی ضرورت کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری فرمانبرداری سے ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس شہادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے ہیں اور جرت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم ہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ لٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، تاکہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل غفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنے رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کروں کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکے، اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے